اور عزیزان گرامی خواتین حضرات، ہم جس محفل کے لیے یا جس شخصیت کے لیے ہم سننے کے لیے جو یہاں پر اجرا ہے وہ ہے مرزا غالب کی شخصیت و فن۔ سفینات محنت نے بہت اچھی ان کی شاعری کا اور ان کی نثر نگاری کا جائزہ لیا ہے۔ مرزا غالب کے تعلق سے کیا کہوں کہ ہندوستان کی سرزمین جو آج جو پاکستان ہے اسے بھی ملا کر دو شہروں نے اردو پر جو احسان کیا ہے، ایک ہے آگرہ، دوسرا سیالکوٹ۔ کیا بات ہے! آگرہ کسی اور وجہ سے بھی مشہور ہے، وہ ایک جگہ رکھ لیجیے، مگر جہاں خدائے سخن پیدا ہوتا ہے وہاں میر جیسا شاعر، پوئٹ آف دا ملینیم پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سیالکوٹ کی سرزمین جہاں پر علامہ اقبال جیسی ہستی جنم لیتی ہے اور فیض جیسا جدید شاعر پیدا ہوتا ہے، کیا بات ہے! یہ چار لوگوں کو اب اردو شاعری سے اگر الگ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کچھ نہیں کرے۔ یہ وہ شہر جس میں خدائے سخن ہو، غالب ہو، اقبال ہو، فیض ہو، ان چاروں نے اردو زبان کو، اردو شاعری کو یا اردو ادب کو زمین کی بستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں، کیا بات ہے! کیا بات ہے! کیا بات ہے! وہ ہستی جو ہے مرزا غالب ان میں سے ہے۔ مرزا غالب کی شخصیت، ان کی فطرت، ظاہر بات ہے کہ حاضر جوابی، غالب کے تعلق سے تفصیل سے بولنے کا وقت تو نہیں ہے، تو حاضر جوابی ایک بات کہہ دوں کہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن اگر اردو ادب میں کسی نے دیا ہے تو کوئی اور نہیں ملتا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے! اس لیے کہ ایک چھوٹی مثال ہے، دنیا کا بڑا شاعر اکثر کرائے کے مکان میں رہا، اکثر کرائے کی کتابیں خرید کر، کتابیں لے کر کسی سے کتابیں منگوا کر کیا ہے پڑھتا رہا۔ وہ دنیا کا عظیم شاعر، وہ دنیا کا بڑا شاعر، ایک بار ایسا ہو گیا کہ وہ ہمیشہ کیا ہے وہ مکان بدلنے کا کیا ہے ایک فارمولا ہے، کرائے کے مکان میں رہنا۔ یہ ہماری بے مکانی دیکھتے جاؤ ایک مضمون ہے، بڑا خوبصورت مضمون ہے، اسی کی طرح سے غالب کا بھی کیا ہے وہ مکان بدلنے کا وہ ہمیشہ کیا ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک بار کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ عادتیں بھی تھی، جیسے صاحب محترم نے کہا ہے کہ میں کا تصور جو ہے وہ غالب کے پاس ایک الگ طرح کا ہے، تو میں نوشی کا بھی عادتاً چوسر کی عادت تھی، یہ سب ٹھیک تھی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، انگریز تھے، پکڑ کر لے جا کر قید خانے میں ڈالے، بہت دنوں کے بعد قید سے چھوٹے اور آ گئے تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ مکان بدلنا ہے، تو مکان بدلنے کی نوبت آ گئی، تو اتفاقاً مکان بدل کر جس کے گھر میں کرائے پر گئے تو اس کا نام کالے میاں تھا، اس کا نام ہی کالے میاں تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ غالب صاحب کب قید سے چھوٹے، تو بولا کہ کہاں چھوٹے نہیں، پہلے گورے کے قید میں تھا، کالے کے قید میں تھا۔ یہ غالب کی حاضر جوابی ہے، یہ غالب کا فن ہے۔ بہت اچھا۔ تو اس طرح سے غالب کی حاضر جوابی، غالب کا فن، غالب کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے کیا ہے متاثر کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب مومن کا وہ شعر تو میرے پاس ہوتے ہو گیا ہے کوئی دوسرا نہیں، غالب نے ہماری مقامی مذاق بلال کی ہوئی تو نوٹ کریں گے جب تک ناقل چلا جائے گا۔ تو جب بات جو ہے غالب کی فن کی، غالب کی شخصیت کی آتی تو ظاہر بات ہے کہ غالب میں حاضر جوابی تھی، شوخیانہ پر تھا، ظرافت تھی۔ میں نے بتایا کہ اردو ادب کو جو سب سے اہم چیز جو ملی وہ اردو کو
ایک بے باک زبان، ایک بے باک انداز کیا، جس طریقے سے خطوط میں آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. سر سید احمد خان کا فن، سر سید احمد خان کا مشن آپ حضور سے واقف ہیں، لیکن جب غالب کی نثر آ گئی تو سر سید کو بھی سوچنا پڑا کہ ارے نثر ایسے لکھتے ہیں جیسا غالب لکھتے ہیں. ہم جو اب تک لکھ رہے تھے وہ نثر نہیں ہے، جبکہ نثر تو یہ ہے جو غالب لکھ رہے ہیں. تو سر سید احمد خان کو اپنی نثر میں تبدیلی لانے کی ضرورت محسوس ہوئی. غالب کی نثر دیکھتا یہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ان کی نثر میں بھی دکھائی دیتی ہے یا ان کی شاعری میں بھی دکھائی دیتی ہے. ایک بار ایسا ہو گیا کہ مرزا غالب کی جو فطرتن تھی وہ ہمیشہ کیا ہے وہ دسترخوان سجا، وہ کھانے کے بڑے شوقین تھے اور بھی کئی شوق تھے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ جو ہے وہ دسترخوان ایسا سجا ہوا ہے، یہ تو بڑے بادشاہوں کا نوابوں کا کیا ہے وہ. غالب کے پاس تو زندگی تو ویسے نہیں کٹی، بڑی مجبوریوں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھے. تو کہا کہ میرا دسترخوان اگر کوئی دیکھے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یزید کا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان میں جو برتن ہے اس میں کھانے کی مقدار کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ یہ بایزید کا دسترخوان ہے. بایزید بستامی کا دسترخوان ہے. کھانے دسترخوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یزید کا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان میں کھانا کتنا ہے اگر اسے دیکھے اور سے تو معلوم ہوگا کہ یہ بایزید کا دسترخوان ہے. تو یہ غالب کی شخصیت، یہ غالب کی ذرافت تھی، یہ غالب کی جو حقیقت تھی. جسے کیا ہے آپ نے کیا ہے ان اشیاء کے ذریعے کیا ہے ہمیشہ کیا ہے آپ نے کیا ہے پیش کیا. غالب کا فن جو ہے ظاہر بات ہے کہ جو ان کے پاس جو روایتی شاعری تھی غالب اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتا. یہ ایسا نہیں کہ اولڈ وے نیو باٹل، بلکہ بہت ساری چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے. اب اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میں اگر تھوڑی بہت اگر کمزوریاں ہیں تو اسے بدل سکتے ہیں. اگر زیادہ کمزوریاں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے. غالب کے سامنے جو ادب تھا 200-300 سال کا جو ادب تھا، لیکن اردو ایک بہت کم عمر میں زبان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ غالب جیسا فنکار پیدا کر دیا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غالب جیسا شاعر آپ کو انگریزی میں نہیں ملے گا، دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں ملے گا غالب جیسا شاعر. اس لیے کہ 700-800 سالہ تاریخ ہے، اور 700-800 سالہ تاریخ میں اتنے عظیم شاعر کو پیدا کیا. یہ اپنے آپ میں اردو کی بہت بڑی بات ہے، اردو زبان و ادب کی. اور ساتھ ہی غالب کی جو وقت تھا ظاہر بات ہے کہ بہت ساری باتیں وہ حالی کے ذریعے، اس لیے کہ حالی شاگرد تھے، تو بچپن میں حالی کے ذوق کو دیکھ کر غالب نے کہا تھا کہ اگر تم شعر نہ پڑھو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے. شاعر جو ہے بھائی فطری ہوتا ہے، بھائی ورک پوائٹ ہوتا ہے، مگر علم اور تجربہ اور مشاہدہ اس کی علم میں، اس کے فن میں اکملیت عطا کرتا ہے. تو حالی کا فن دیکھ لیے غالب نے کہا کہ اگر تم شعر نہ پڑھو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے. غالب کی اوروں کے تعلق سے، اپنے شاگردوں یا اپنے عزیزوں کے تعلق سے اس طرح کا کیا رویہ تھا. جی ایک منٹ